حرام مچھلی پالنے کا حکم کیا ہے؟ اذان اور اقامت کے بغیر نماز صحیح ہے یا باطل؟ وائف سے ہم بستری کرنے کے لیے دوا وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آئے ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شرف المؤمن صلاته باللیل وعزه کف الاذى عن الناس۔ نماز شب مومن کا شرف ہے اور لوگوں کو اذیت نہ دینا مومن کے لیے عزت۔ تو آئیں اسی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، علیزہ فاطمہ رضوی نام کی آئی ڈی سے سوال ہوا ہے کہ اگر ڈیلی نماز میں اذان اور اقامت نہ کہیں اور صرف نیت کر کے نماز پڑھ لیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجگانہ نماز کے لیے اذان اور اقامت مستحب موقت ہے، یعنی اذان اور اقامت کہنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت ساری روایات بھی موجود ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے لیے اذان کہے تو اللہ 40,000 شہید اور 40,000 صادقین کا ثواب اسے عطا کرے گا، اور اسی طرح 40,000 گناہگار اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام اذان اور اقامت کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ کی 2 صف اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ کی 1 صف اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں۔ اب یہ جو سوال ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان بنا اذان اور بنا اقامت کے نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز کا کیا حکم ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اذان اور اقامت مستحب موقت ہے، لہذا اگر کوئی انسان بنا اذان اور بنا اقامت کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، جو فضیلتیں نماز اور اذان کے سلسلے میں روایات میں موجود ہیں، یہ انسان اس فضیلت اور اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں، اور جب ویڈیوز شیئر ہوں تو خود بھی دیکھیں، دیگر مومنین کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ اس کار خیر کے ثواب میں آپ بھی شریک ہو سکیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہوا ہے کہ جناب مجھے مچھلی پالنے کا شوق ہے اور میں الگ الگ طرح کی فش رکھتا ہوں، بعض حلال ہوتی ہیں بعض حرام ہوتی ہیں، تو کیا صحیح ہے یا نہیں ایسا کرنا، اور اس کے بارے میں سارے حکم مجھے بتا دیں تاکہ میں کوئی حرام کام نہ کر سکوں۔ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے، مجھے گھر کے ایکویریم میں مچھلیاں پالنے کا شوق ہے، جن میں بعض مچھلیاں حلال گوشت ہوتی ہے تو بعض مچھلیاں جن کا کھانا حرام ہے، تو پالنے سے متعلق حکم شرعی کیا ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ شریف اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنئی حفظہ اللہ شریف، دونوں کا فتویٰ یہی ہے کہ اس طرح کا مچھلیوں کا پالنا جائز ہے، البتہ چونکہ مچھلیاں خون جہندہ نہیں رکھتی ہے، یعنی ذبح کے وقت ان کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے، لہذا ان کا خون بھی پاک ہے اور ان کا فضلہ بھی پاک ہے۔ اگر آپ کے ایکویریم میں ان کا خون ہو یا ان کا فضلہ ہو، اس سے وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے، صرف گندگی کی وجہ سے بدلنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کہ جس میں سوال کرنے والے نے یہ شرط لگائی ہے کہ میرا نام شو نہیں کیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ وائف کے قریب جانے کے لیے دوا یا دیر میں ڈسچارج ہونے کے لیے اسپرے یوز کرنا جائز ہے یا نہیں؟
दीन क्या कहता है, आए जवाब मौलाना की ज़बानी सुनते हैं। अल्लाह ने इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात यानी सेक्सुअल डिज़ायर को रखा है, जो खाने पीने की तरह ज़रूरी है, और एक ख़ास उम्र से इंसान के अंदर ये ख्वाहिशात बढ़ने लगती हैं, जिसे इस्लाम ने कहा है कि हलाल तरीके से पूरा किया जाए। और जब इंसान शादी करता है तो अपनी वाइफ के साथ अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करता है और उसके ज़रिए दोनों ही लज्जत हासिल करते हैं। और असल ये है कि इंसान नेचुरल तरीके से इस लज्जत को हासिल करे बगैर किसी दवा वगैरह के। लेकिन अगर कोई बीमार है या कोई उसके साथ वाकई मुश्किल है तो उसे इलाज कराना चाहिए। अब रहा सवाल का जवाब, तो शरई एतबार से अगर कोई खास नुकसान ना हो उस दवा या स्प्रे का तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुलानी मुद्दत के लिए उसका इस्तेमाल यकीनन नुकसानदेह है।